کی علمی اور روحانی درسگاہ مدرسہ المعہد العالی الاسلامی کے سالانہ پروگرام میں شریک ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک پورا پروگرام سننے کا اور دیکھنے کا موقع میسر آیا۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جتنی توجہ سے میں نے دیکھا اس سے زیادہ توجہ اور دھیان سے آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا۔ بہت کامیاب پروگرام بچوں نے پیش کیا، اور اس ادارے کی تو بڑی خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت اس ادارے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو مخدوم گرامی پیر طریقت حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم کی توجہ اور سرپرستی حاصل ہے۔ ان کی روحانی اور عرفانی توجہ سے جس تیزی کے ساتھ یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے، ہم اس کا بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کو جو ذمہ دار اور اساتذہ عطا فرمائے ہیں، بہت فکر مند، بچوں کے مستقبل کو اور آنے والے کل کو لے کر کے بہت سنجیدہ، جس کا بھی اور میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو نیک تمنائیں ادارے کی ذمہ داران کی، بستی کے ذمہ داران کی ان بچوں سے اور ادارے سے وابستہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ تمنائیں پوری فرمائے۔ ہم اور آپ اللہ کے فضل سے صاحب ایمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ قرآن پاک کا آخری سبق ابھی ان بچوں نے ان مائناز ہستیوں کے سامنے پیش کیا۔ کتنی بہترین کارگزاری ہے ادارے کی کہ 14 بچوں اور بچیوں کا قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے، ناظرہ قرآن مکمل ہوا، اور حفظ قرآن پاک کی ان بچوں کو سعادت حاصل ہوئی۔ ایمان کا اور قرآن کا دامن چولی کا ساتھ ہے۔ ایمان کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، قرآن کو ایمان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سب سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم دائیں بائیں کی نعمتوں کو چھوڑ کر اپنے جسم کی نعمتوں کو دیکھیں، سر سے لے کر پیر تک کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اگر کسی ایک نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے تو پھر اس نعمت کا اندازہ ہوگا۔ مثلاً یہی ہے، چند گھنٹوں کے لیے یا ایک آدھ دن کے لیے کسی کا پیشاب رک جائے، یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس کی طرف ذہن نہیں جاتا کسی کا۔ اگر تھوڑی دیر، ایک دن کے لیے یہ تکلیف ہو جائے، انسان اپنا ضبط کھو بیٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے، اس کے خاندان کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لیے اس کو بھاگتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر اور آپ پر، سر سے لے کر پیر تک کی نعمتوں کو صرف ہم انہی پر غور کر لیں اور انہی کو شمار کرنا چاہیں، اور پھر شمار کرنے کے بعد انہی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں، تو شاید شمار کرنا بھی مشکل ہوگا، اور شکریہ ادا کرنا تو بہرحال ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ہم اور آپ کے پاس میں ایمان ہے۔
اس ایمان کی فکر کرنا، اس کو بچانا اور بچا کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے کر کے جانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر دن کا نکلنے والا سورج اور ہر آنے والا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری زندگی اب ختم ہونے والی ہے، ہم موت کے گھڑے کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، اور اب وہ زمانہ قریب ہے، پہلے کے مقابلے میں اب وہ زمانہ قریب ہے کہ ہمیں جلد چند کاندھوں پر سوار کیا جائے گا، لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے، اور وہ وقت آ جائے گا جس وقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا اور اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں، جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سمورہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ہم طاقتور نوجوان تھے۔ یہ بچے ابھی انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے،